نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني عند الله مكتوب خاتم النبيين وإن آدم لمنجد في طينته وسأخبركم بأول أمري دعوة إبراهيم وبشارة عيسى ورؤياهم التي رأتهن ودعتني وقد خرج لنورا أضاء من قصور الشام أو كما قال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انتہائی واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، بھائیوں، بہنوں، بچیوں، ناچیز نے 28ویں پارے سے سورۃ الصف کی آیت نمبر 6 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اور ایک حدیث شریف ناچیز نے پڑھی ہے جس کے راوی ہیں حضرت ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ حدیث شریف جن کتابوں میں ہے ان کے نام سماعت فرمائیں تاکہ حدیث شریف کی اہمیت، عظمت اور شان کا ہمیں پتہ چل سکے کہ کتنے بڑے بڑے محدثین نے اس حدیث پاک کو نقل کیا ہے۔ امام احمد بن حنبل علیہ رحمہ کی کتاب ہے مسند احمد شریف، بیروت کا چھاپا، صفحہ نمبر 128 ہے اور جلد نمبر 4۔ امام حاکم نے کتاب لکھی ہے مستدرک شریف، اس کی دوسری جلد کے صفحہ نمبر 453 پر یہ حدیث موجود ہے۔ مشکات شریف صفحہ نمبر 513۔ علامہ بغوی علیہ رحمہ نے کتاب لکھی ہے شرح سنہ، اس کی 7ویں جلد کے صفحہ نمبر 13 پر طبع جدید میں یہ حدیث موجود ہے۔ علامہ بہقی کی کتاب ہے دلائل نبوت، پہلی جلد کے صفحہ نمبر 8 اور صفحہ نمبر 83 اور دوسری جلد کے صفحہ نمبر 130 پر یہ حدیث موجود ہے۔ البدایہ والنہایہ ابن کثیر کی بہت ضخیم کتاب ہے، دوسری جلد کے صفحہ نمبر 320 پر آپ یہ حدیث دیکھ سکتے ہیں۔ ابن کثیر نے اس حدیث کو نقل کیا ہے جلد پہلی صفحہ نمبر 162 پر۔ مجمع زوائد میں علامہ حیثمی نے اس کو نقل کیا ہے، 8ویں جلد کے صفحہ نمبر 222 اور صفحہ نمبر 223 پر یہ حدیث موجود ہے۔ امام طبرانی علیہ رحمہ نے کتاب لکھی ہے المعجم الکبیر، اس کی 8ویں جلد کے صفحہ نمبر 206 اور 18ویں جلد کے صفحہ نمبر 253 پر
وہ حدیث ہی موجود ہے جو آپ نے سماعت فرمائی ہے۔ آیت مبارکہ کی روشنی میں اور حدیث پاک کی روشنی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں تشریف آوری، آپ کی بعثت اور آپ کی عظمت و شان اللہ تعالی بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے قلوب کو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے منور فرمائے۔ آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے جو بات فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے دور نبوت میں قوم بنی اسرائیل سے خطاب فرمایا کہ اے بنی اسرائیل، انی رسول اللہ علیکم، میں تمہاری طرف اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں، بھیجنے والا اللہ ہے، میں اس کا رسول ہوں، آیا تمہاری طرف۔ اس پبلک میٹنگ میں، اس اجتماع میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس بات کے بعد دو اہم باتیں ارشاد فرمائیں۔ ایک بات یہ فرمائی کہ مصدقا لما بین یدی من التورات، کہ مجھ سے پہلے کتاب نازل ہوئی ہے جسے تورات شریف کہتے ہیں، میں اس کی تصدیق کرنے والا ہوں۔ ایک بات انہوں نے یہ بیان فرمائی، اور دوسری بات یہ فرمائی کہ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد، کہ میرے بعد ایک نبی علیہ الصلاۃ والسلام تشریف لائیں گے، ان کا نام ہے حضرت احمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں تمہیں ان کی ولادت کی خوشخبری سنانے آیا۔ یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے 650 سال پہلے کی بات ہے کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی امت سے خطاب فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے یہ بات اپنی کتاب عظیم میں بیان فرمائی۔ جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ بات وہ کرنی چاہیے جو کتاب و سنت کے مطابق ہو، تو یہ بات صرف بات تک نہیں ہونی چاہیے، اس کی دل سے اقرار کی اور تسلیم کی جو اہمیت ہے اس کو بھی پہچاننا چاہیے۔ جب یہ میں نے کہا کہ کتاب و سنت کے مطابق چلنا چاہیے، تو پھر کتاب کیا کہتی ہے اور سنت کیا کہتی ہے؟ کتاب یہ بتا رہی ہے کہ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے تشریف لانے سے 650 سال پہلے اللہ تعالیٰ کے ایک نبی جن کا نام اس آیت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام آتا ہے، جو حضرت بی مریم سلام اللہ علیہ کے بیٹے ہیں، وہ اپنی قوم سے خطاب میں ایک بات فرما رہے ہیں کہ میرے بعد ایک نبی تشریف لائیں گے، میں تمہیں ان کے آنے کی خوشخبری سنانے کے لیے آیا ہوں۔ اب جب یہ کتاب اللہ کے اندر بات موجود ہے، تو اس خوشخبری کو جو اللہ تعالیٰ کے نبی نے بیان فرمائی علیہ السلام، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں بیان فرمائی ہے، مجھے کیا اس میں پریشانی ہے کہ میں کیوں نہ بیان کروں؟ جب اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں بیان کیا ہے تو مجھے کیا پریشانی ہے؟ مجھے تو اپنے رب کو رب مانتے ہوئے اس بات کو پبلک میں بیان کرنا چاہیے، نجی مجالس میں بیان کرنا چاہیے، جہاں موقع ملے اس کو بیان کرنا چاہیے۔ جب اللہ تعالیٰ کے ایک نبی اپنی مجلس میں بیان کر سکتے ہیں تو ہم تو ان کی امت ہی ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب عیسیٰ علیہ السلام کی اس بات کو بڑی اہمیت سے بیان فرمایا۔ جب اللہ تعالیٰ نے اس بات کو اہمیت دی ہے تو لازمی بات ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اہمیت دی ہے۔ چنانچہ ان تمام کتابوں میں جو میں نے آپ کے سامنے جن کا ذکر کیا ہے، ان تمام کتابوں میں جناب حضرت ارباز بن ساریہ سے حدیث شریف ہے جو آپ نے شروع میں سنی ہے۔ پوری کی پوری حدیث اگر غور سے اس کا مطالعہ کرے تو یہ پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا میلاد شریف خود پڑھ کر سنایا، اور پھر جس یہ نہیں فرمایا کہ میں پیدا ہوا، یہ نہیں فرمایا، بلکہ پچھلی تاریخ بیان فرمائی، پوری تاریخ کہ کہاں سے بات چلی ہے
اور کہاں سے آتی ہوئی پھر کہاں تک پھیلی ہے اور کہاں پھر ظہور ہوا ہے، پوری تاریخ بیان فرمائی۔ ارباز بن ساریہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے اجتماع میں جو خطاب فرمایا اس میں پہلی بات یہ فرمائی ہے، جب اپنا میلاد سنانے لگے، میلاد پڑھنے لگے، تو پہلی بات آپ نے یہ بیان فرمائی کہ انی عند اللہ مکتوب خاتم النبیین وان آدم لمنجد فی طینتہ۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ابھی آدم علیہ السلام کا خمیر تیار ہو رہا تھا، ان کی تخلیق کے لیے ان کا خمیر تیار ہو رہا تھا، تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میں اس وقت بھی لکھا ہوا تھا خاتم النبیین۔ یہاں سے آپ نے بات شروع فرمائی ہے، جب اپنا میلاد سنایا ہے نا تو بات یہاں سے شروع فرمائی کہ میں اس وقت بھی خاتم النبیین لکھا ہوا تھا جب کہ آدم علیہ السلام کا بھی خمیر تیار ہو رہا تھا۔ یہ بات فرمانے کے بعد حضور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو فرمایا آؤ میں تمہیں ایک اور بات سناتا ہوں، وہ یہ بات سناتا ہوں کہ میں وہ ہوں جن کے لیے ابراہیم علیہ السلام نے دعا فرمائی تھی۔ پھر آپ نے فرمایا کہ میں وہ ہوں جن کی خوشخبری جناب عیسیٰ علیہ السلام نے فرمائی تھی۔ پھر آپ نے فرمایا کہ میں اپنی والدہ کا نظارہ ہوں، وہ مجھے دیکھتی ہیں، اور فرمایا جب میری ماں نے مجھے جنم دیا نا تو ایک نور نکلا اور اس نور کی روشنی سے شام کے محلات بھی جگمگانے لگے۔ یہ پورا بیان، یہ پورا واعظ، یہ پورا خطاب خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے سامنے بیان فرمایا، اور جب کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا تو پھر ہمیں کسی سے دلیل لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب نبی علیہ السلام خود اپنا میلاد پڑھ رہے ہیں تو اس سے بڑی اور کوئی دلیل نہیں، اور پھر جب خود رب کائنات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کی خوشخبری بیان فرما رہا ہے اور ایک نبی علیہ السلام کا حوالہ ارشاد فرما رہا ہے کہ فلاں نبی علیہ السلام نے میرے محبوب علیہ السلام کی ولادت کے 650 سال پہلے اپنی قوم سے خطاب کر کے آپ کی تشریف آوری کی خوشخبری سنائی تھی۔ تو جب قرآن مجید میں خوشخبری ہے اور حدیث شریف میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اطہر کا خود اپنا بیان ہے کہ میں دعائے خلیل ہوں، بشارت عیسیٰ ہوں، اپنی والدہ کا نظارہ ہوں، جب میری والدہ نے مجھے جنم دیا تو ایک نور پیدا ہوا، اس نور کی روشنی سے شام کے محلات جگمگانے لگے۔ کسی صحابی نے کوئی اعتراض نہیں کیا۔ جو بیان کرتے ہیں اگر اعتراض کی بات ہوتی وہ بیان ہی نہ کرتے، اور تمام محدثین ہیں جن کے نام میں نے آپ کو سنائے ہیں، امام احمد حنبل ہیں، امام حاکم ہیں، علامہ حیثمی ہیں، امام طبرانی ہیں، علامہ بہقی ہیں، ان تمام لوگوں نے بغیر اعتراض کے، بغیر جرا کے اس حدیث کو من عن نقل فرمایا ہے، جیسا کہ جناب ارباز بن ساریہ رضی اللہ عنہ نے بیان فرمایا۔ تو یہ دو جو دلائل ہیں، بے شمار دلائل ہیں، لیکن یہ آیت کریمہ اور یہ حدیث شریف جو ہے اس کی روشنی سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت با سعادت کا ذکر کرنا یہ سنت الہیہ ہے، اور پھر سنت محبوب کائنات علیہ الصلوۃ والسلام۔ اور جب ہم کتاب و سنت کی بات کرتے ہیں تو پھر ہمیں اپنی زبان کے اور قول کے مطابق ہمیں اس کا ذکر کرنا یقینی طور پر اپنی ایمان کا حصہ بنانا چاہیے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ خود بیان فرماتا ہے اللہ تعالیٰ کو کوئی ناراضگی نہیں ہے نبی پاک کے پیدا ہونے کی، اور نہ ہی کسی اور نبی کی ولادت پر اللہ تعالیٰ کو ناراضگی ہے۔ اللہ تعالیٰ تو بہت خوش ہوتا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ نے چند انبیاء کا ذکر کیا ہے کہ جن کی ولادت کے حوالہ سے اللہ پاک نے خوشخبریاں بھی دی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے کے نبی، اسحاق علیہ السلام سے پہلے کے نبی، یعقوب علیہ السلام کے پہلے کے نبی۔ ابراہیم علیہ السلام اپنی زوجہ مطہرہ کے ساتھ گفتگو کر رہے تھے کہ اچانک کچھ لوگ آئے، اور مائی صاحب نے جب دیکھا تو اوٹ میں چلی گئیں، اور جناب ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا کہ تم کدھر آئے ہو؟ انہوں نے کہا کہ جناب ہم تو لوط علیہ السلام کی بستی کو تباہ کرنے کے لیے آئے ہیں، انا ارسلنا الی قوم لوط۔ جب یہ بات ان لوگوں نے کہی
تو ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے ہیں اور آج یہ ایک اہم مشن پر اللہ کے حکم سے تشریف لائے. تو آپ کی زوجہ مطہرہ جو اوٹ میں کھڑی تھیں، اللہ تعالیٰ فرماتے فضاحکت، وہ ہنسنے لگیں. جب وہ ہنسی تو لازمی بات ہے فرشتوں نے پوچھا ہوگا. گوشت میں یہ سوال جواب مکالمہ نہیں ہے، لیکن وہ تشریح میں آتا ہے، تفسیر میں آتا ہے کہ جب وہ ہنسی نا تو فرشتوں نے پوچھا کہ مائی صاحب آپ کیوں ہنس رہی ہیں؟ تو مائی صاحب نے کہا کہ تم نے یہ جو بات سنائی ہے، انا ارسلنا الی قوم لوط، ہم لوطی قوم کی طرف بھیجے گئے، اس کو ختم کرنے کے لیے آئے ہیں، تو میں اس سے خوش ہوئی ہوں کہ یہ زمین پاک ہو جائے گی، گندے لوگ ختم ہو جائیں گے. تو رب کائنات نے فرشتوں سے فرمایا کہ فرشتوں اس بی بی کو خوشخبری سناؤ. انہوں نے کہا فبشرناہا باسحاق، کہ مائی صاحبہ آپ کو مبارک ہو، آپ کو بشارت ہو، آپ کو خوشخبری ہو. پوچھا کس بات کی؟ فرمایا آپ کے ہاں اسحاق علیہ السلام پیدا ہوں گے. یہاں لفظ ہے فبشرناہا، تو ان کو بشارت دی، مائی صاحبہ کو بشارت دی. بشارت اچھے کام کی ہوتی ہے نا، بڑی اچھی خبر ہے، خوشخبری ہے. کہا آپ کے ہاں اسحاق نبی علیہ السلام پیدا ہوں گے. مائی صاحبہ نے بڑے تعجب کا اظہار کیا کہ میں تو بڑھیا ہوں، میرے میاں بوڑھے ہو چکے ہیں، ہمارے ہاں کیسے اولاد ہو سکتی ہے؟ یہ ان کے دل میں ایک بات آئی. اور پھر قرآن مجید میں آیا تو انہوں نے کہہ بھی دیا، کہنے لگی یا ویلتا آلد، ہائے افسوس میں جنم دوں گی، وانا عجوزن، میں تو بھانج ہو چکی ہوں. اور جناب ابراہیم علیہ السلام کی طرف اشارہ کر کے کہا وہذا بالی شیخا، اور میرے میاں بوڑھے ہو چکے ہیں. تو فرشتوں نے کہا کہ قالوا اتعجبین، مائی صاحب آپ تعجب کرتی ہیں من امر اللہ، اللہ کے امر پر تعجب کرتی ہیں. رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت، اہل بیت یہ اللہ کی رحمت ہے، کہ اس کی برکتیں جو آپ پر نازل ہو رہی ہیں، آپ تعجب کر رہی ہیں. جناب ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ مطہرہ کو فرشتوں نے یہ خوشخبری سنائی. فبشرناہا باسحاق، مائی صاحبہ آپ کو اسحاق علیہ السلام کی مبارک ہو، بشارت ہو، خوشخبری ہو. تو ساتھ ہی یہ فرما دیا، کہا مائی صاحبہ آپ کا بیٹا اسحاق نبی جو ہے وہ جوان ہوگا، اس کی شادی ہوگی، بیاہ اس کا ہوگا، پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ وَمِن وَرَاءِ اسحاق یعقوب، پھر آپ کے بیٹے اسحاق کے ہاں یعقوب نبی علیہ السلام پیدا ہوں. یعنی دو نبیوں کی خوشخبری جو ہے اللہ تعالیٰ نے فرشتہ بھیج کر ان کو سنائی ہے. اگر ولادت کا واقعہ افسوسناک ہوتا ہے تو پھر خوشخبری کس بات کی ہوتی ہے؟ اگر ناراضگی کا موقع ہے تو پھر خوشخبری کس بات کی ہے؟ اللہ تو ناراض نہیں ہے، یہ تمہاری کج ویسی ہے نا کہ ہم جو مرضی بات کرتے جائیں. لیکن کتاب و سنت کیا کہتی ہے؟ کتاب کہتی ہے کہ جناب اسحاق علیہ السلام کی ولادت سے قبل اور جناب یعقوب علیہ السلام کی ولادت سے پہلے فرشتوں نے آ کر کہا کہ آپ کو بشارت ہے، خوشخبری ہے، مجدہ ہے کہ آپ کے ہاں اسحاق نبی پیدا ہوں گے، اور پھر اسحاق نبی علیہ السلام کے ہاں یعقوب نبی علیہ السلام پیدا ہوں. ابراہیم علیہ السلام نے کوئی جھگڑا نہیں کیا، ان کی بیوی نے کوئی جھگڑا نہیں کیا، تعجب کا اظہار کیا، لیکن بشارت اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اور پھر سورۃ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے ایک اور نبی علیہ السلام کا ذکر کیا ہے جو عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے تشریف لائے تھے. حضرت بی بی مریم سلام اللہ علیہا کی کفالت جو تھی وہ جناب زکریا علیہ السلام کیا کرتے تھے. تو ایک دن جب جناب زکریا علیہ السلام بی مریم سلام اللہ کے پاس آئے تو وہاں دیکھا بے موسم کا کھانا پڑا ہوا ہے، بے موسم کے پھل پڑے ہوئے ہیں. تو بڑے حیران ہوئے اور غور کے بعد کہ کمال ہے، ابھی تو میں کھانا لے کر نہیں آیا اور میں نے کچھ دیا نہیں ہے، تو پہلے سارا کچھ موجود ہے. تو آپ نے تعجب سے کہا کہ یا مریم انا لک ھذا، اے مریم یہ تیرے پاس کہاں سے آ گیا سارا کچھ، میں تو ابھی آیا ہوں. تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس بندی نے کیا جواب دیا. مائی صاحبہ کہنے لگی کہ قالت هو من عند اللہ، کہنے لگی یا زکریا علیہ السلام آگے تو آپ ہی لا کر دیتے ہیں، اور یہ سچی بات ہے کہ آپ ہی لاتے ہیں. پوچھا پھر آج یہ کہاں سے آ گیا ہے؟ فرمایا آج خود رب کائنات نے بھیجا ہے.
قالت هو من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ تو جناب زکریا علیہ السلام نے اس بے موسم کے پھل کو دیکھ کر نہ اجتہاد کیا، فوری طور پر غور کیا کہ میرا مالک کتنا قادر ہے کہ بے موسم میں یہ پھل دے رہا ہے۔ تو دل میں خیال آیا کہ جب وہ کھانے والا پھل بے موسم میں دے سکتا ہے تو مالک کائنات قادر مطلق ہے، وہ اولاد کا بھی پھل بے موسم میں دے سکتا ہے۔ چنانچہ جناب زکریا علیہ السلام نے وہاں کھڑے کھڑے ہنالک دعا زکریا ربہ، اپنے رب سے دعا کی۔ کیا دعا کی؟ کہا رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، اے میرے رب مجھے پاک اولاد عطا فرما۔ اور مولا کریم میں نے یہ دعا کی ہے انک سمیع الدعاء، تو دعاؤں کو سننے والا ہے۔ یہ دعا کرنے کے بعد جناب زکریا علیہ السلام محراب میں کھڑے ہو گئے نماز پڑھنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے فوری طور پر جناب جبرائیل علیہ السلام کی قیادت میں فرشتوں کی ایک جماعت بھیجی، پوری ایک جماعت کے ساتھ جناب جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا، فرمایا جاؤ میری طرف سے جناب زکریا علیہ السلام کی دعا جو ہے اس کا مجدہ سنا دو۔ چنانچہ انہوں نے آ کر فرشتوں نے کہا ان اللہ یبشرک بیحییٰ، اے زکریا علیہ السلام بے شک اللہ تعالیٰ آپ کو یحییٰ علیہ السلام کا مجدہ سناتا ہے، خوشخبری دیتا ہے، بشارت دیتا ہے کہ آپ کے یہاں ایک لڑکا پیدا ہوگا، اس کا نام اللہ پاک نے پہلے رکھ دیا ہے یحییٰ علیہ السلام، اور پھر اس کی سیرت بھی ساتھ بیان کر دی۔ فرمایا وہ جو آپ کو بیٹا دیا جائے گا مصدقم بکلمات من اللہ، وہ اللہ کے کلمات کی تصدیق کرنے والا ہوگا، وہ سیدہ اور سردار ہوگا، وہ حسورا عورتوں سے بچنے والا ہوگا، وہ نبی من الصالحین اور بہت اعلیٰ درجے کا پیارا نبی ہوگا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب عظیم میں سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 38 اور 39 میں اپنے ایک نبی یحییٰ علیہ السلام کی ولادت کی بشارت، ان کی ولادت اور ان کی سیرت بھی بیان فرما دی۔ تو جب میں کہتا ہوں کتاب و سنت کے مطابق چلنا چاہیے تو مجھے چلنا چاہیے نا، مجھے انبیاء کی ولادت بیان کرنی چاہیے، پہلوں کی بھی بیان کرنی چاہیے اور اپنے کی بھی بیان کرنی چاہیے۔ جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی رب ہب لی من الصالحین، اے میرے رب مجھے صالح اولاد عطا فرما۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے فبشرناہ بغلام حلیم، انہوں نے دعا کی، ہم سے اولاد مانگی، تو ہم نے فوری طور پر ان کو بردبار بیٹے کی خوشخبری عطا فرما دی۔ کتاب اللہ میں سارا کچھ لکھا ہوا ہے، ہم ذرا توجہ نہیں کرتے، اور جب توجہ کریں تو اس میں سارا کچھ ہے، اس میں جہاں توجہ کرتے ہیں سب کچھ مل جاتا ہے نا، تو اس میں بھی توجہ کریں نا۔ چہرہ پیلا ہو گیا ہے، آنکھیں بھی پیلی ہو گئی ہیں جی، ماں پریشان ہے جی، بچے بھی پریشان ہیں، بیوی پریشان ہے جی، کہتے ہیں ذرا اپنا معائنہ تو کراؤ، خون ٹیسٹ کراؤ۔ اب جس سے خون ٹیسٹ کرانا ہے اس کو بتانا پڑے بھی اس میں سے فلاں چیز تم نے تلاش کرنی ہے۔ کیا تلاش کرنا ہے؟ دیکھو کہیں اس کو یرقان تو نہیں ہے، ہیپاٹائٹس سی تو نہیں ہے، تو وہ خون سے تلاش کر لیتا ہے جی۔ اور کئی بیماریاں خون سے پتہ چل جاتی ہیں، توجہ کرنے سے پتہ چلتا ہے نا، ویسے خون نکل جائے تو کچھ نہیں پتہ چلتا۔ قرآن شریف ویسے پڑھا ہے کچھ نہیں پتہ، اس کو غور کریں گے تو پتہ چلے گا، اس میں دھیان کریں گے۔ اسی اللہ پاک فرماتا ہے افلا یتدبرون القرآن، کیا تم قرآن میں غور نہیں کرتے؟ جھگڑا نہیں، غور۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا جھگڑا کرو قرآن پاک میں، نا نا نا، غور کرو۔ اور غور کیسے کرو؟ اللہ کا بندہ بن کے غور کرو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بن کے غور کرو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقابل میں کھڑے ہو کر غور نہیں کرنا، اللہ کے مقابل میں کھڑے ہو کر غور نہیں کرنا، اللہ کا بندہ بن کے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بن کے غور کرنا ہے۔ تو پھر یہ خود ہی بتائے گا میرے اندر کیا کچھ ہے، یہ خود بتائے گا۔ جناب بی بی مریم سلام اللہ علیہا نہا کے نکلی تو دروازے پر ایک بندہ کھڑا تھا۔ سورۃ مریم میں اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا ہے، تو آپ نے اعوذ باللہ پڑھا، کہاں پر ہٹ جاؤ، تم کون آ گئے ادھر؟ کہا مریم گھبرا نہیں، گھبرا نہیں، یہ کون ہو تم؟ کہنے لگے انما انا رسول ربک، اے مریم میں تیرے رب کا فرشتہ ہوں،
کہا تو انسان ہے، فرشتے تو نوری ہوتے ہیں، فرشتے تو نوری ہوتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے بھی صاف فرما دیا ہے فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ میں نے اپنا روحانی بھیجا، جسٹ لائک اے پرفیکٹ مین، جیسے آپ اور میں انسانی روپ میں ہیں ایسے ہی ان کو بھیجا جبریل علیہ السلام کو۔ خالق کائنات نے بھیجا ہے، بابا بھیجنے والا وہ ہے۔ میں نے اللہ سے مقابلہ نہیں کرنا، میں تو ماننا ہے اللہ کی بات کو، میں اس کا شریک تھوڑا ہوں، شریک نہیں مانتا۔ شریک بات کو تو جو اپنا ہے وہ تو مانتا ہے نا، وہ ہمارا رب ہے، ہم اس کے بندے ہیں، ہمیں تو ماننا ہے نا۔ شریک کو کوئی اعتراض ہوتا ہے تو وہ بات کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے کلام مجید میں یہ بڑے واضح طور پر ارشاد ہوتا ہے، آیت نمبر ہے 17 سورۃ مریم کی، کہ اللہ پاک فرماتا ہے کہ ہم نے جبریل علیہ السلام کو ایک کڑیل خوبصورت نوجوان بشر بنا کے بھیجا۔ بنانا تو اللہ تعالیٰ نے ہے نا۔ جو رب پانی کا انسان بنا سکتا ہے، جو رب مٹی کا انسان بنا سکتا ہے، جو رب گوشت کے لوتھڑے کا انسان بنا سکتا ہے، جو رب خون کی پھٹک کا انسان بنا سکتا ہے، وہ رب نور کا بھی بنا سکتا ہے۔ اگر کہ نہیں بنا سکتا تو پھر وہ پتہ نہیں کون ہوگا۔ اللہ قادر مطلق ہے، اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے۔ بندہ آلو سے گھی بنا لیتا ہے، کوئی اعتراض نہیں کرتا۔ چقندر سے چینی بنا لیتا ہے، کوئی اعتراض نہیں کرتا۔ کہتے ہیں جی سبحان کمال ہے یار، آلو کا گھی بنا لی ہے۔ اور بڑا جناب یہ ٹیکنیکل دور ہے، بڑے جناب علی انہوں نے بڑی محنت کر کے فیکٹری لگائی ہے، آلو سے گھی بنا رہے ہیں۔ کوئی کھاتے بھی ہیں لوگ، کوئی اعتراض نہیں کرتا کہ حرام ہے، میں نہیں کھاتا، یہ بندے نے بنایا۔ اللہ تعالیٰ کی عظمت اور اس کی شان پر ہم پریشان ہو جاتے ہیں۔ بندہ جو اس نے بنایا ہے وہ کیا سے کیا کر رہا ہے، وہ کیا سے کیا کر رہا ہے۔ اللہ تو خالق ہے، جب ہم نہیں تھے تب اس نے بنا دی ہے۔ اور وہ جو بیگانے لوگ تھے نا، بیگانے لوگ جو اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتے تھے، وہ یہی بات کہتے تھے یہ کیسے پاسبل ہے کہ انسان جو ہے یہ دوبارہ زندہ ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کی بات کو بیان کرتا ہے کہ قال من یحیی العظام وہی رمیم، کہ یہ ہڈیاں جب کہ بوسیدہ ہو جائیں گی کون ان کو زندہ کرے گا۔ عقل نہیں نا کام کر رہی، تو جس کی عقل نہیں کام کری وہ ایسی بہکی باتیں کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے محبوب علیہ السلام یہ کہتے ہیں یہ ہڈیاں بوسیدہ ہو گئی ہیں، یہ کون زندہ کرے گا۔ قل آپ فرما دیجئے یحییھا الذی انشأھا اول مرہ، ان کو وہی دوبارہ زندہ کرے گا جس نے پہلے بنایا تھا۔ پہلے ہم پانی تھے نا، پانی کے ڈراپ تھے نا، تو پانی کے ڈراپ کو اللہ پاک نے انسان بنا دیا۔ اس کے لیے کیا مشکل ہے، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ اللہ سے جھگڑنا نہیں چاہیے، وہ جو چاہے بنا سکتا ہے، جو چاہے بنا سکتا ہے۔ وہ پانی کا بنا سکتا ہے، مٹی کا بنا سکتا ہے، نور کا بنا سکتا ہے، بنانا رب کائنات نے ہے۔ یہ میں نے اور آپ نے نہیں بنانی، اس کی قدرت میں۔ ہم بھی کئی چیزیں بنا لیتے ہیں، ہوتی کچھ ہے بنا کچھ لیتے ہیں، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ تو خالق کی کائنات ہے۔ جناب جبرائیل علیہ السلام جب بھی مریم سلام اللہ علیہ کے پاس آتے ہیں تو ان کو کہا کہ میں اس لیے آیا ہوں لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا، تاکہ میں تجھے ایک لڑکا دوں۔ اور اللہ تعالیٰ کی کتاب سبحان اللہ کیا کلام ہے جی۔ اور ڈائریکٹ وہ کہہ رہے ہیں، یہ نہیں کہہ رہے کہ میں اللہ سے لے کر آیا ہوں۔ کوئی سا ترجمہ آپ دیکھ لو قرآن مجید کا، کسی نے ترجمہ کیا ہے کہ میں تجھے لڑکا عطا کرنے آیا ہوں، میں اس لیے آیا تاکہ تجھے بیٹا عطا کروں۔ کسی نے کہا کہ میں تجھے بیٹا دوں۔ انگلش والے ترجمہ کرتے ہیں سو آئی بیسٹو یو اے سن، تاکہ میں تجھے ایک لڑکا دے دوں۔ یہ میرے پاس ایک ترجمہ ہے اشرف علی تھانوی صاحب کا ہے، انہوں نے ترجمہ کیا ہے تاکہ تم کو ایک پاکیزہ لڑکا دوں۔ یہ نسبت اللہ کی کتاب کے اندر ہے، لیکن ہمارا ایمان اور عقیدہ یہ ہے جبریل نے اپنے پلے سے تھوڑا دینا ہے۔ اللہ نے فرمایا جا کر کہہ دو، انہوں نے کہہ دیا۔
وہ تو اللہ کے نمائندے بن کر آئے ہیں، ان کا دینا اللہ کا دینا ہے، یہ اللہ سے چھین کر نہیں لائے، نہ اللہ کے مقابلے میں ہے۔ انہوں نے کہا جا کر کہہ دو، انہوں نے کہہ دیا میں تمہیں دینے کے لیے آیا ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے نے کہا کہ میں تجھے لڑکا دینے آیا ہوں۔ اس نے کہا کہ میرے ہاں لڑکا کیسے ہوگا، مجھے تو کسی ولم یمسسنی بشر، مجھے تو کسی بشر نے ہاتھ تک نہیں لگایا، ولم اکو بغیہ، اور میں بدکار بھی نہیں، بری عورت بھی نہیں ہوں، باغی بھی نہیں ہوں، میرے یہاں بچہ کیسے پیدا ہوگا؟ تو انہوں نے کہا قول کذالک قول ربک هو علی ہین، بی بی مریم تیرے رب نے کہا ہے میرے لیے آسان ہے، میرے لیے آسان ہے، میں اگر آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے اگر تخلیق کر سکتا ہوں تو تجھ کماری کو بغیر شوہر کے ملے بیٹا دے سکتا ہوں، یہ میری قدرت ہے، یہ میرا کمال ہے۔ اچھا، اب اللہ تعالیٰ نے جناب عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا ذکر کیا ہے اس میں، اسی کو تو میلاد کہتے ہیں، کتاب و سنت ہے نا، تو کتاب میں تو یہ لکھا ہوا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے بیان خود فرمایا، اور بھی مریم سے بات ہو رہی ہے، جناب حضرت جبرائیل علیہ السلام باتیں کر رہے ہیں، اور بڑا عجیب اور کلام اور بڑا کمال یہ بیان ہو رہا ہے۔ جناب عیسیٰ روح اللہ کی والدہ جو ہیں بھی مریم سلام اللہ علیہا، ان کے یہاں کر کے جناب جبرائیل علیہ السلام نے پھونک مار دی، اور پھر طبیعت میں تبدیلی آنا شروع ہو گئی، اور کیفیت جسم کی بدلنا شروع ہو گئی، تو بڑی پریشان ہوئی، بہت پریشان ہوئی کہ یہ میرے ساتھ کیا ہو گیا۔ تو وہاں محلے سے نکلی اور درختوں کے، کھجوروں کے درختوں کے جھنڈ تھے، وہاں چلی گئی اور ایک درخت کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھ گئی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَاجَاءَ الْمَخَاضُ، پھر ان کو وہ درد شروع ہوا جو بچے کی پیدائش سے پہلے ہوتا ہے۔ لو اللہ نے یہ بھی بات بیان فرمائی ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ بات بھی بیان فرمائی ہے کہ مائی صاحبوں کو درد ذیل شروع ہوا۔ اگر یہ بات نامناسب ہوتی تو قرآن میں آ سکتی تھی، میلاد میں تو یہ بات ذکر ہوگی، اور اللہ تعالیٰ نے کمال ذکر کیا ہے۔ فرمایا کہ اے مریم پریشان نہیں ہونا۔ تو مریم بی بی کیا کہتی ہیں؟ قالت یا لیتنی مت قبل ھذا، کاش اس واقعہ کے وقوع پذیر ہونے سے پہلے میں مر گئی ہوتی، یا وکنت نسیا منسیا، یا میں بھولی بستی داستان ہو گئی ہوتی۔ اس کی پریشانی کو جب رب کائنات نے ملاحظہ فرمایا تو جہاں وہ بیٹھی ہوئی تھی نا، تو نیچے سے فرشتے سے کہا آواز دے دو، ایک نیچے سے آواز دے دو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے فناداہا من تحتہا، جہاں بیٹھی تھی نیچے سے آواز آئی، نیچے سے آواز آئی کیا؟ اللہ تحزنی، اے مریم غم نہ کر، قد جعل ربک تحتک سریا، ذرا اپنے پاؤں کے نیچے دیکھ کیا ہے۔ جب دیکھا تو پاؤں کے نیچے پانی کی نہر جاری ہے۔ یہ کتاب اللہ میں لکھا ہے، کبھی غور سے نہیں ہم پڑھتے، جب غور سے پڑھیں گے پھر بات سمجھ، پھر جھگڑے ختم ہو جائیں گے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے غور کرو قرآن مجید میں، جھگڑا نہ کرو، غور کرو، فرقہ بندی میں نہ پڑھو، مسلمان بنو، ایمان کے تقاضے کو دیکھو، ایمان کیا کہتا ہے۔ یہ کتاب اللہ کی کتاب ہے نا، یہ کسی فرقے کی کتاب تو نہیں ہے نا، تو کتاب اللہ میں لکھا ہوا ہے کہ جناب جبریل علیہ السلام آئے اور بی مریم سلام اللہ علیہ کے سامنے وہ ساری گفتگو ہو رہی ہے، اور جناب حضرت بی مریم علیہ السلام جب پریشان ہوئی تو زمین سے آواز آئی اے مریم غم نہ کر، دیکھ ذرا پاؤں کے نیچے کیا ہے۔ دیکھا تو پانی کا چشمہ جاری ہے۔ وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ، فرمایا یہ جو تنے کے ساتھ تم ذرا ٹیک لگا کے بیٹھی ہے نا، اس کو ہلا ذرا ایسے کر کے۔ اب اس کے دل میں القاء ہو رہا ہے، اللہ کی طرف سے پیغام آ رہا ہے اور وہ آواز سن رہی ہے۔ اس نے درخت کو ہلایا، جب ہلایا تو فرمایا تساقط علیک رطبا جنیا، اے مریم سن، جب تو درخت کو ہلائے گی تو اس خشک درخت سے تر کھجوریں تیرے اوپر گریں گی۔ رطبا جنیا، یہ سورۃ مریم ہے، آیت نمبر 25 ہے۔ اب پانی بھی نکلا ہے، کھجوریں بھی گری، اور میلاد بیان ہو رہا ہے عیسیٰ علیہ السلام کا، اور بیان خود رب کائنات فرما رہا ہے، اور کتاب اتری نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے صحابہ کو سنا رہے۔ اب جب تیاری ہو گئی ہے جی، تو فرمایا بھی مریم کھانے پینے کا بھی اہتمام میں نے کر دیا ہے، اب ایسے کر فکلی، کھجوریں کھا، وشربی، اور پانی پی، اور بچے کو جنم دے۔ جب آپ نے کھجوریں کھائی، پانی پیا،
تو عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہو گئے تو فرمایا وقرّی عینا، اے مریم اپنے بچے کو دیکھ کے اپنی آنکھیں ٹھنڈی کر، کتنا پیارا بچہ میں نے تمہیں عطا فرمایا ہے۔ یہ ولادت کا بیان نہیں تو اور کیا ہے؟ ہم ایسی بحثیں کرتے ہیں، صحابہ نے بیان کیے، فلانے ڈینگے نے بیان کیے، او بابا جب اللہ خود بیان کر رہا ہے تو پھر اور دلیل لینے کی ضرورت کیا ہے؟ اللہ سے بڑا ہے کوئی کائنات میں؟ وہ خود بیان کر رہے۔ صحابہ تو تھے ہی نہیں اس وقت جب رسول کریم پیدا ہوئے۔ جس دن رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام پیدا ہوئے اس دن صحابہ تو وہاں کوئی نہیں تھے۔ وہ تو 40 سال کے بعد صحابہ بننا شروع ہوئے، اور جب وہ صحابی بننا شروع ہوئے تو ان کو تو بات کرنے کا موقع نہیں ملا، ان کو تو لوگوں نے مارنا شروع کر دیا، ٹانگیں ان کے کسی کے بازو توڑ دیے، کسی کا سر پھاڑ دی، کسی ناک توڑ دی، اور پورے 13 سال تو ان کو موقع ہی نہیں دیا کہ وہ خوشی کا اظہار کر سکے۔ اور جب مدینہ شریف تشریف لائے تو پھر کفار نے حملے شروع کر دیے، اور جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے دنیا سے تو جھوٹے نبوت کے دعوے داروں نے پھر جھوٹے نبوت کے دعوے کر دیے، پھر مسلمانوں کی جناب علی مسلمانوں کے خلاف کیا جلکاریں شروع ہو گئیں، زکوٰۃ کا انکار شروع ہو گیا، کوئی جھوٹے نبوت کے دعوے دار پیدا ہو گئے، اور جناب علی خلافتوں کے اندر کتنی پریشانی آئیں، اور پھر ایک ایسا وقت آیا کہ آپ کے شہزادے امام حسین رضی اللہ کو موقع نہیں ملا، ان کو یزید نے قتل کرا دیا، ان کو تو موقع ہی نہیں ملے، اور جن کو موقع ملا انہوں نے بیان کیا، جن کو موقع ملا انہوں نے باقاعدہ مجالس کے اندر بیان کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے موقع کی مناسبت سے اپنا میلاد خود پڑھا، اور پھر صحابہ کرام نے بھی وہ میلاد سنایا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میلاد کو بیان کرنے کے ساتھ ساتھ کیا شان سے بیان کیا ہے۔ جب بی بی مریم سلام اللہ علیہا نے بچے کو جنم دیا تو وہ بچے کو لے کے پھر معاشرہ میں آ گئی۔ جب معاشرہ میں آئیں تو لوگوں نے کہا مریم یہ بچہ کہاں سے آ گیا ہے؟ تیری تو شادی ہوئی نہیں، تیری ماں بڑی نیک تھی، تیرا والد بڑا اچھا تھا، تو کہاں سے یہ بچہ لے آئی ہے؟ تو بی بی مریم کیا کہتی ہیں؟ اللہ نے فرمایا تم کہہ دینا انی نظرت للرحمن صوما، اے لوگوں میں نے اللہ کے لیے چپ کا روزہ رکھا ہوا ہے، فلن نکلم اليوم انسیا، آج میں کوئی تم سے کلام نہیں کروں گی۔ لوگوں نے کہا پھر کیسے پتہ چلے گا یہ بچہ کہاں سے آیا ہے؟ غور سے سننا میری بات کو، لڑنا نہیں ہے، دھیان کرنا ہے۔ مسلمان لڑنے کے لیے آپس میں پیدا نہیں ہوا، یہ تو محبت کے لیے پیدا ہوا ہے، پیار کے لیے پیدا ہوا ہے۔ دنیا کا آغاز ہی محبت سے ہوا ہے، ہمارے آقا سے محبت سکھائی ہے۔ یہ جھگڑا پتہ نہیں کس نے پیدا کر دیا ہے جی، یہ تفرقے نے جھگڑا پیدا کر دیا ہے۔ سب کے دل میں جب اس کے مصطفیٰ پیدا ہو جائے تو جھگڑا خود بخود ختم ہو جاتا ہے۔ غور سے سنیں کیا ہو رہا ہے، کتاب اللہ میں کیا بیان ہو رہا ہے۔ لوگوں نے کہا مریم یہ کہاں سے تو لے کر آئی ہے؟ میرا چپ کا روزہ ہے۔ اچھا تو یہ کیسے پتہ چلے گا یہ کون ہے، کہاں سے آیا؟ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ بی بی مریم نے کہا فاشارت الیہ، اس بچے کی طرف اشارہ کر کے کہا اس سے پوچھو یہ کہاں سے آیا ہے۔ اچھا بڑی غور سے میری بات سننی ہے، ناراض نہیں ہونا، سوال بعد میں کر لیجئے لیکن توجہ کیجیے میری بات۔ بی مریم کہتی ہے اس بچے سے پوچھو یہ کہاں سے آیا ہے۔ اب وہ جو لوگ تھے بوڑھے جوان جیسے قسم کے بھی لوگ تھے، عمر رسیدہ تھے یا جیسے بھی تھے، وہاں جو لوگ موجود تھے انہوں نے آگے سے کیا کہا؟ قالو، کہنے لگے کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، اے مریم یہ تو بنگوڑے میں ہے، ہم اس سے کیسے کلام کریں؟ اگر ان کا اللہ تعالیٰ پر یقین اور ایمان ہوتا تو یہ بات نہ کرتے۔ کیوں؟ جس کا اللہ پر یقین ہے وہ جانتا ہے بچہ بول سکتا ہے، بچہ اللہ چاہے تو بول سکتا ہے نا، تو جس کا اللہ پر یقین ہے وہ آدمی مانے گا۔ ناچیز نے ایک جگہ یہ بات سنائی کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو آپ نے پیدا ہوتے ہی فرمایا رب حب لی امتی، تو میں کسی سے لڑتا نہیں ہوں، میں کہتا ہوں اعتراض کر لو، سوال کر لو جو تم نے کرنا ہے، لڑو نہیں میرے ساتھ کیوں، میں کمزور آدمی ہوں۔ اگر بات کرنی ہے تو علم سے کرو، دھکا نہیں کرنا، اسلام میں دھکا نہیں ہے، اگر عقل شعور ہے تو اس کے بعد صاحب بات کرو۔ مجھے کہنے لگا جی بچے تو نہیں بولتے، میں نے کہا یہ پرانی بات ہے، یہ پرانے لوگ بھی ایسے ہی کہتے تھے۔ یہ کیسے؟ میں عیسیٰ علیہ السلام کے وہ لوگ ایسے تھے تمہارے جیسے جو کہتے تھے بچے نہیں بولتے، یہ کوئی نیا کام نہیں ہے، پرانا کام ہے، تم بھی پرانے لوگوں میں لگتے ہو۔ تم آ جو اللہ کی قدرت کو مانو، وہ بھی نہیں مانتے تھے، تم بھی اسی طرح چل رہے ہو۔ قادر مطلق چاہے تھے انگلی بولے،
اور آج نہیں اگر میں مانتا تو کل مانوں گا، ہاں جی کل قیامت میں مان لوں گا، تو پھر کل قیامت کے ماننے کا کوئی فائدہ نہیں، آج ماننے کا وقت ہے، آج ماننے کا وقت ہے، کل تو منہ پر مہر لگ جائے گی۔ سورۃ یاسین میں آتا الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم، یہ ہاتھ بولیں گے، وہاں ماننی ہے تو کیا مانا ہے، آج ماننے کا وقت ہے جی۔ وہ چاہے تو انگلی گفتگو کر سکتی ہے، وہ چاہے تو لکڑی گفتگو کر سکتی ہے۔ امام حاکم نے مستدرک شریف میں لکھا ہے اور امام بہقی نے دلائل نبوت شریف میں لکھا ہے، ایک اجڑ آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بات یہ ہے کہ مجھے کوئی کمال دکھائیے تاکہ میرا دل آپ کی طرف مائل ہو جائے اور میں بھی آپ کا غلام ہو جاؤں، آپ کا عاشق ہو جاؤں، آپ کا امتی ہو جاؤں، ایسا کہ دل و جان سے آپ کو تسلیم کر لوں، کوئی ایسا کمال دکھائیے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو کیا چاہتا ہے؟ کہنے لگا وہ سامنے جو درخت ہے نا وہ کبھی کہہ دے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں تو بس پھر میرے ایمان میں نور پیدا ہو جائے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں فرمایا درخت تو باتیں نہیں کرتے، مجھ سے پوچھ رہا، بلکہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس درخت سے اس درخت کے پاس جا اور اس درخت کو جا کر کہ درخت تجھے نبی اللہ علیہ السلام بلا رہے ہیں۔ اب وہ شخص وہاں گیا، کہا درخت تجھے نبی اللہ علیہ السلام بلا رہے ہیں۔ درخت پہلے ایسے گرا، پھر ایسے گرا اور پھر زمین کو چیرتا ہوا چلنے لگا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جب سامنے آ کر کھڑا ہو گیا تو آ کر کہتے ہیں السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ جب درخت نے سلام پیش کیا تو وہ اعرابی کہتا ہے حسبی حسبی حسبی، حضور کافی، یا میرا ایمان مضبوط ہو گیا۔ قادر مطلق کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، اگر انسان اپنی شکل کو دیکھ لینا شیشے میں تو یہ سارے مسئلے سمجھ ہے۔ پانی کی آنکھ بنی ہے، پانی سے ناک بنا ہے، پانی کے یہ دانت بنے ہیں، پانی سے یہ بال بنے ہیں، اور کبھی اپنی آنکھ اور سر کو جھکا کے غور کریے کس نے بنایا؟ جس قادر مطلق نے اتنا کام کیا ہے اس کے لیے کیا مشکل ہے؟ کوئی اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ جناب حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام کی طرف اس کی ماں نے اشارہ کیا، بھی مریم سلام اللہ علیہ نے، تو جو میں سمجھتا ہوں لوگ عقل مند نہیں تھے، اور جو عقل مند نہیں ہے نا وہ کہے گا بچہ نہیں بول سکتا، عقل مند تو مانے گا، کہ بے وقوف نہیں مانے گا۔ عقل مند کا عقیدہ ایمان پر ہوتا، اللہ تعالیٰ پر ہوتا ہے کہ اللہ قادر مطلق جو چاہے کرے، اور جو بے عقل آدمی اس کو کیا پتا اللہ کی شان کیا ہوتی۔ جب انہوں نے کہا بی بی مریم یہ تو پنگوڑے میں ہم اس سے کیسے کلام کریں، کہا بات یہ ہے کہ بھیجا ہے اللہ نے، اس کو پیدا لینے کی ہے، یہ بولتا ہے یا نہیں بولتا یہ اللہ جانے، یہ بچہ جانے۔ جب یہ باتیں ہو رہی تھی تو جناب عیسیٰ علیہ السلام نے پنگوڑے میں گفتگو شروع فرما دی، پوری تقریر، زبردست تقریر کی۔ قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا وبرا بوالدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا والسلام علی یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث حیا۔ جب اتنی لمبی تقریر کر دی تو اللہ پاک نے فرمایا سنتے ہو یہ کس نے تقریر کی ہے، یا اللہ کس نے کی ہے؟ فرمایا ذالک عیسیٰ ابن مریم، یہ عیسیٰ ابن مریم جو تقریر کر رہے تھے۔ یہ پوری میلاد کی پوری تفصیل بیان، تو میلاد میں یہی بیان ہوتا ہے نا کہ پیدا ہوئے، پھر گفتگو فرمائی، پھر پیدا ہوتے سجدہ کیا، جی جب عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو ان کی پیدائش سے پہلے اللہ پاک نے پانی کے چشمے جاری کر دیے، اور جب ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے اللہ تعالیٰ نے دودھ کے چشمے جاری کر دیے۔ حلیمہ سعدی کو دودھ نہیں آتا تھا، نہ اس کی اونٹنی کو دودھ آتا تھا، لہریں بہ اس کی بکریوں کو بھی دودھ آنا شروع ہو گیا، اونٹنی کو بھی دودھ آنا شروع ہو گیا، حلیمہ کو بھی آنا شروع ہو گیا۔ اللہ پاک نے دکھا دی جب نبی آتے ہیں تو پانی آتا ہے، جب امام الانبیاء آتے ہیں تو پھر دودھ آتا ہے، اور یہ واقعہ بیان کرنا پڑتا ہے۔ اگر ہم یہ کہیں کہ جسٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ شریف میں پیدا ہوئے اور پھر وہیں بچپنا اور پھر لڑک پن، پھر جوانی اور نبوت، یہ تو ہندو بھی بیان کرتا ہے۔ ایک یہودی ہوا ہے فلپ کے ہٹی، اس نے کتاب لکھی دا ہسٹری آف اسلام، اس میں وہ اس کا پیٹرن یہی ہے، محمد ور بورن ان مکہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں پیدا ہوئے۔ اگر میں بھی اتنا ہی کہوں تو میرے اس میں کیا فرق ہے؟ پھر اس کا اور ہمارا فرق ہے۔ یہودی کہے گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، مسلمان جب بیان کرے گا کہے گا جب پیدا ہوئے تو نور چمکا۔
اور اس نور کی روشنی شام کے محلہ جگمگانے لگے. اور ساتھ امام احمد حنبل کا حوالہ پیش کرے گا, امام حاکم کا حوالہ پیش کرے گا, کتابوں کے والے آئیں گے کہ یہ تو کتابوں میں لکھا ہوا ہے. تو جب انبیاء کی ولادت بیان ہوتی ہے تو پوری تاریخ ساتھ بیان ہوتی ہے. آپ پورا قرآن مجید, کتاب و سنت ہے نا, کتاب و سنت پر چلیں تو کتاب و سنت کیا کہتی ہے؟ قرآن شریف پڑھو. جب اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کا میلاد بیان فرمایا تو بات ان کی نانی سے شروع کی ہے کہ اماں حنا نے نظر مانی, یا اللہ میرے پیٹ میں جو بچہ ہے تیری نظر کرتی ہوں, پھر اس بچی سے بچہ پیدا ہو, اس کا نام عیسیٰ علیہ السلام ہے, پھر انہیں پیدا ہوتی تقریر کی, وہ پوری تفصیل آتی ہے. جب عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا تذکرہ چلتا ہے تو بات نانی سے چلی. جب اسحاق علیہ السلام کی ولادت کا تذکرہ رب کائنات نے بیان کیا تو بات ماں سے چلی. جب حضرت یعقوب علیہ السلام کی ولادت کا ذکر بیان کیا تو بات دادی سے چلی. اسماعیل علیہ السلام کا میلاد بیان ہوا تو بات والد سے چلی. موسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا بیان ہوا تو بات ماں سے چلی. لیکن جب آپ کے اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد بیان ہوگا تو نہ ماں جی سے بات چلے گی, نہ آپ کے ابا حضور سے بات چلے گی, بات یہاں سے چلے گی کہ رب نے سب سے پہلے بنایا کیا تھا, یہاں سے بات چلے گی, پھر آگے بیان ہوگا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نمونہ دیا ہے کہ میں اس وقت بھی لکھا ہوا تھا خاتم النبیین جب کہ آدم علیہ السلام کا خمیر تیار ہو رہا تھا. یہاں سے بات چلی. اور پھر قرآن مجید پڑھ کے دیکھو جی, اور غور سے پڑھو, جھگڑا نہیں کرنا. قرآن جھگڑنے کے لیے نہیں ہے, قرآن ہدایت کے لیے ہے. ہدی للناس, انسانوں کی ہدایت کے لیے آیا ہے, اور انسانوں میں وہ ہدایت پائے گا ہدی للمتقین, جو اللہ سے ڈر جائے گا. جو ڈرتا نہیں ہے وہ ہدایت نہیں پاتا. یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا, کثیر لوگ گمراہ ہو گئے, جو ڈرے نہیں وہ گمراہ ہو گئے, اور جو ڈرے ہیں وہ ہدایت پا گئے. اس کتاب کو پڑھ کے دیکھیں, جن انبیاء کی ولادت کے تذکرے رب کائنات نے قرآن مجید میں بیان فرمائے ہیں اس کے سیاق و سباق کا مطالعہ فرمائیں. جب اسحاق علیہ السلام کی ولادت کا ذکر چھیڑا رب نے تو فرشتے کو کہا جاؤ خوشخبری سناؤ. یعقوب علیہ السلام کی ولادت کا ذکر چھیڑا, رب ذوالجلال نے فرمایا فرشتے کو جاؤ خوشخبری سناؤ. عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا جو ذکر چھیڑا, جبرائیل علیہ السلام سے فرمایا جاؤ جا کے خوشخبری سناؤ. اسماعیل علیہ السلام کی ولادت کا جب ذکر چھیڑا فرمایا جاؤ فرشتوں جا کے خوشخبری سناؤ. جب یحییٰ علیہ السلام کی ولادت کا ذکر چھیڑا فرمایا جاؤ فرشتوں تم جا کے خوشخبری سناؤ. پورے انبیاء جن کا ولادت کا ذکر آتا ہے, گنتی سے وہ قرآن پاک میں شمار کیے جا سکتے ہیں. تو ان تمام انبیاء کا جب ذکر پڑھتے ہیں تو جب اسحاق علیہ السلام پیدا ہوتے ہیں تو فرشتہ خوشخبری دیتا ہے. جب یعقوب علیہ السلام کی ولادت آنے کا وقت آتا ہے فرشتہ خوشخبری دیتا ہے. جب جناب اسماعیل علیہ السلام کی ولادت کا وقت آتا ہے فرشتہ آ کر خوشخبری دیتا ہے. جب یحییٰ علیہ السلام کی ولادت کا وقت آتا ہے فرشتہ آ کر خوشخبری دیتا ہے. جب عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا وقت آتا ہے فرشتہ خوشخبری دیتا ہے. اور جب امام الانبیاء کا وقت آتا ہے تو انبیاء خوشخبری دیتے, پھر فرشتے نہیں آتے, تاکہ پتہ لگ جائے جب نبی ہیں تو فرشتے آتے, جب امام الانبیاء تو پھر فرشتے نہیں, پھر انبیاء آتے. اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا انا بشارت و عیسیٰ, میں عیسیٰ علیہ السلام کی خوشخبری ہوں. یہ 650 سال پہلے عیسیٰ علیہ السلام کو علم تھا تو کہا نا, اور نام بھی بتا دیا. اگر پتہ نہ ہوتا تو کیسے بتاتے؟ ان کو علم تھا, اور یہ علم اللہ نے دیا ان کو عیسیٰ علیہ السلام کو کہ آپ کے بعد ایک نبی آئیں گے, ان کا نام احمد علیہ السلام ہوگا, اور آپ اپنی امت کو خوشخبری سنا دیجئے. اور آپ نے فرمایا انا دعوت ابراہیم, میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں. اور یہ دونوں چیزیں اللہ پاک نے, دونوں باتیں اپنی کتاب عظیم میں بیان فرمائی ہیں. سورۃ البقرہ شریف کی آیت نمبر 129 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے جب ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کا گھر بنا لیا تو رب کائنات نے ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا کہ آپ نے ہمارا گھر بنایا ہے تو ہم آپ کو نوازنا چاہتے ہیں, آپ نے بڑا کام کیا ہے. تو ابراہیم علیہ السلام نے بڑی ہی لجاجت, بڑی تواضع, نیاز مندگی اور شان ابدیت سے عرض کیا ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, یا اللہ تو ہماری محنت قبول کر لے, تو نے محنت قبول کر لی, ہمیں سب کچھ مل گیا. لیکن اللہ تعالیٰ کے فرمانے پر آگے پھر اور کچھ مانگا, کہا ربنا واجعلنا مسلمین لک ومن ذریۃ امۃ مسلمۃ لک, یا اللہ مجھے مسلمان رکھنا, میری اولاد کو مسلمان رکھنا, اور مجھ پر نگاہ کرم فرمانا, مجھے اپنی بندگی کا سلیقہ عطا فرمانا, مجھ پر نگاہ کرم فرمانا, تو بڑا مہربان ہے اور نگاہ کرم فرمانے والا ہے. یہ دعا کی. پھر ایک اور دعا کر دی
2000 سال پہلے عیسیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، ربنا وابعث فیہم رسول منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمۃ ویزکیہم۔ ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ شریف کی تعمیر کے بعد اللہ کے حضور دعا کی، اے میرے رب میری اولاد میں ایسا رسول مبعوث فرما دے جو تیری آیات کی تلاوت کرے اور کتاب کا علم سکھائے، حکمتیں سکھائے اور ان کے باطن کو پاک کرے، انک انت العزیز الحکیم۔ 2000 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی دعا سنی اور اپنی کتاب میں بیان کر دی، اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو آپ نے فرمایا میں دعائے خلیل ہوں، میں دعائے جی کیا کہا؟ دعائے خلیل ہوں۔ یہ ذہن میں رکھیے بات کو، یہ حدیث کے لفظ ہیں، دعوت ابراہیم، میں دعائے خلیل ہوں، دعائے خلیل ہوں۔ اب ابراہیم علیہ السلام نے دعا فرما دی تو 2000 سال گزر گئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا؟ سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 164 پڑھ کے دیکھو، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا تو انہی اوصاف کے ساتھ جو اللہ پاک کے نبی ابراہیم علیہ السلام بیان کیے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، میں نے ایمان والوں پر احسان کیا ہے۔ یا اللہ کیا احسان فرمایا، کرم فرمایا ہے؟ فرمایا ایمان والو تمہیں اپنا محبوب عطا فرما دیا، یہ احسان فرمایا، بہت بڑا احسان فرمایا، اور وہ تمام خوبیاں جو ابراہیم علیہ السلام بیان کیا آپ نے بیان کر دیں۔ تو آپ ہیں دعائے خلیل، دعائے خلیل۔ میں اپنے بزرگوں کے پاس گیا، میں نے کہا حضرت صاحب بچہ فوت ہو گیا، پہلا 3 دن کے بعد 7 دن کے بعد فوت ہو گیا، تو میں کوئی نہیں بیٹے اللہ کا مال ہے وہ لے گیا۔ اور بڑی کمال مجھے بات فرمائی کہ بیٹا دیکھو بیری ہوتی نا، بیری اس کو جتنے پھول لگتے ہیں اگر ساری بیر بن جائیں تو بیری کی ٹہنیاں ٹوٹ جائیں، کئی پھول گر جاتے ہیں، ہوا آتی ہے چکر چلتے ہیں گر جاتے ہیں، یہ پھول گر گیا کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ تجھے ایک بیٹا عطا فرمائے گا، اس کا نام بشیر احمد رکھ لینا، ایک اور عطا فرمائے اس کا خلیل احمد رکھ لینا۔ جب بشیر احمد ہوا تو مجھے لوگوں نے پوچھا یہ کیا ہے، میں نے کہا یہ دعائے پیر ہے۔ کیا ہے؟ دعائے پیر ہے۔ حضور فرماتے ہیں میں دعائے خلیل ہوں۔ اگر یہ شرک ہے تو یہ پھر کیا ہے؟ اگر یہ کہنا کہ یہ دعائے پیر ہے یہ شرک ہے تو حضور فرماتے ہیں میں دعائے خلیل ہوں، یہ کیا پھر؟ یہ تو زبان نبوت سے بات نکلی ہوئی ہے۔ فرمایا میں دعائے خلیل ہوں، میں کہتا ہوں یہ میرا بیٹا میرے پیر کی دعا ہے، کہتے لا حول ولا قوت الا باللہ استغفر اللہ۔ تو یہ کیا ہے؟ قرآن پاک پڑھ کے دیکھو، حدیث پڑھ کے دیکھو، ہے جی، مسند احمد پڑھو، مجمع الزوائد پڑھو، طبرانی پڑھو، شرح سنہ پڑھو، در نبوت پڑھو، البدایہ و نہایہ پڑھو، تاریخ طبری پڑھو، مستدرک حاکم پڑھو، ابن کثیر پڑھو، کتابیں پڑھو بابا، جھگڑو نہیں، لڑو نہیں، کتاب پڑھو، پڑھیں گے تو پھر پتہ چلے، اور پڑھو بھی اسے جس کو آتی ہو کتاب خود، ہاں جس کو خود کتاب آتی ہے اس سے پڑھو، جھگڑالو سے نہ پڑھو، شرافت سے پڑھو۔ آپ فرماتے ہیں میں دعائے خلیل ہوں، دعائے، اس کا مطلب ہے یہ کہنا شرک نہیں ہے، کیونکہ یہ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں دعائے خلیل ہوں۔ اگر آپ کو کسی بزرگوں کی دعا سے بچہ ملے تو بے دھڑک کہیے یہ بزرگوں کی دعا ہے، یہ میری اولاد بزرگوں کی دعا ہے، کیونکہ آقا کریم خود فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں دعائے خلیل ہوں۔ آپ نے پورا اپنا میلاد سنایا ہے، پوری ہسٹری سنائی ہے، کہاں سے بات چلی ہے اور کہاں تک آئی ہے، اور آج لوگوں نے کیا کام کیا ہے کہ لوگ کیا کرتے ہیں، وہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں یہ عید ہو گئی ہے جی، لو یہ بادشاہ لوگ ہیں، بڑے بادشاہ لوگ۔ وہ عیدیں تو 2 ہوتی ہیں، ایک عید الفطر ہوتی ہے اور ایک عید الاضحیٰ ہوتی ہے، یہ 30 عید کہاں سے آ گئی؟ اب 30 عید نے ہلا کے رکھ دیا، کتابیں چھپنا شروع ہو گئی، یہ 30 عید کہاں سے آ گئی؟ اور جب کتابوں کو پڑھا تو پتہ چلا یہ اسے لکھی جس کو آتے ککھ رہی ہے، جو کہ جانو پتہ چلا یہ اسے لکھی جس کو ککھ نہیں آتا، صرف غصہ چڑھا ہوا ہے، اور غصے میں کبھی بات سچی نہیں انسان بیان کر سکتا، نہ غصے میں سمجھا سکتا ہے اور نہ غصے میں سمجھ سکتا ہے۔ سمجھانے کے لیے کول مائنڈ ہونا پڑتا ہے اور سمجھنے کے لیے بھی سنجیدہ ہونا پڑتا ہے۔ سنجیدہ لوگ بات سمجھتے ہیں، جھگڑالو کبھی بات نہیں سمجھتے۔
میں نے ایک آدمی سے کہا یار کیا ہو گیا اگر عید کہہ رہی ہے تو کیا ہو گیا؟ کہتے شرک ہو گیا ہے۔ میں نے کہا کیوں؟ کہتے عیدیں تو دو ہی ہیں۔ میں نے کہا آپ کتنی پڑھیں؟ کہتے 5 جماعتیں پڑھو۔ میں پھر تم ٹھیک کہتے ہو، پھر تم بالکل ٹھیک کہتے ہو، جو 5 پڑھا اس بیچارے نے یہی کہنا ہے۔ میں نے آپ نے حدیث پڑھی ہے؟ ہاں جی پڑھی ہیں۔ میں نام سناؤ؟ کہتے ہو بخاری میں اور کہتے ایک اور مسلم ہی ہے میں اور کہنا 2 ہی نام آتے ہیں۔ میں وہ تو رٹا لگا ہوا ہے، رٹا لگا ہوا ہے، یہ شرافت نہیں ہے، یہ رٹا ہے، دیانت سے بات کرو۔ میں نے کہا بخاری پڑھو، بخاری میں تمہیں حدیث ملے گی اور ابو ہریرہ کی روایت ملے گی، عبداللہ بن عباس کی روایت ملے گی، فتح الباری پڑھو، عمدۃ القاری پڑھو، میں نے اس کو کتابوں کے نام سنائے، کرمانی پڑھو، حاشیہ بخاری کا پڑھو، اس میں بڑا کچھ ملے گا، پھر پتہ لگے گا عید اور بھی کوئی ہوتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک قوم آئی، اللہ تعالیٰ نے اس کو ہفتے کا دن دیا، انہوں نے کہا نہیں ہمیں جمعے کا دن دیا، کہا نہیں ہمیں جمعہ نہیں چاہیے، ہمیں ہفتہ چاہیے۔ ایک اور قوم آئی، اس نے کہا، اس کو کہا تم جمعہ لے لو، کہا نہیں ہمیں اتوار چاہیے۔ اچھا لو، ایک قوم نے ہفتہ لے لیا، ایک قوم نے اتوار۔ آقا کریم فرماتے جب ہماری باری آئی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا محبوب علیہ الصلوۃ والسلام جمعہ لے لو، کہا یا اللہ ٹھیک ہے میں جمعہ لے لیتا۔ فرمایا ہم نے جمعہ لے لیا، ان ھذا یوم، اور یہ وہ دن ہے جعلہ اللہ عیدا، اللہ پاک نے جمعہ کا دن ہمارے لیے عید بنا دیا۔ میں نے کہا آپ معلوم ہوتا ہے آپ کا مطالعہ صحیح نہیں ہے، مطالعہ درست کرو، جمعہ کا دن بھی عید کا دن ہے، جمعہ کا دن بھی۔ تو یہ کتنے جمعے آتے ہیں ہفتے میں؟ یہ مہینے میں کتنے جمعے آتے ہیں؟ 4۔ سال میں کتنے آتے ہیں؟ 52 تقریباً۔ میں نے کہا آپ تو 3 عیدوں کی بات کی تو 52 جمعے بھی آ گئے۔ جب انسان قج بحث ہوتا ہے نا تو پھر اس کو عقل کام نہیں کرتی۔ جمعہ کے دن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید کا دن فرمایا، اور حضرت عبداللہ ابن عباس اور عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہم ان سے روایات ہیں، فرماتے ہیں کہ ابن عباس کہتے ہیں میں نے قرآن مجید کی آیت پڑھی کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ فرمایا جب میں نے یہ آیت پڑھی نا تو میرے پاس ایک یہودی آدمی تھا، کہنے لگا لولا نزلت هذه الآیات علینا لاتخذناها عیدا۔ تو یہودی کہنے لگا اگر یہ آیت ہم پر اترتی نا اس دن ہم عید مناتے، اس دن ہم عید مناتے۔ تو جناب حضرت عمر بن خطاب فرماتے ہیں، عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں آپ نے فرمایا کہ تم عید کی ایک کی بات کرتے ہو، جب یہ آیت اتری تھی اس دن ہماری 2 عیدیں تھیں۔ پوچھا کیسے؟ کہا ایک یوم عرفہ عید کا دن تھا اور دوسرے جمعۃ المبارک عید کا دن تھا۔ اور میں آپ سے یہ عرض کرتا ہوں پوری تاریخ پڑھ کے دیکھیے، جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف لائے تو کوئی عید نہیں ہوتی تھی، کوئی عید نہیں، بالکل کوئی عید نہیں تھی، جمعہ بھی عید نہیں تھی، جمعہ فرض ہی نہیں تھا۔ جب آپ مدینہ شریف تشریف لائے تو پھر جمعہ فرض ہوا، اور جب آپ مدینہ شریف لائے تو روزے فرض ہوئے، تو روزوں کے بعد پھر عید آ گئی۔ تو آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم امت کو عید کا تحفہ دیا، آپ آئے تو عید الفطر آئی، آپ آئے تو عید الاضحیٰ آئی، آپ آئے تو جمعۃ المبارک آیا۔ تو یہ پھر کہنا پڑے گا یہ ساری عیدیں نبی پاک کا صدقہ ملی ہیں۔ تو جن کے آنے سے یہ عیدیں ملی ہیں وہ سب سے بڑی خوشی کا دن ہے یا یہ خوشی کا دن ہے؟ سب سے بڑا خوشی کا دن وہ دن ہے جس دن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ قرآن مجید کو پڑھیں، احادیث کا مطالعہ کریں، پھر آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ کتاب اللہ میں کیا لکھا ہے۔ بنی اسرائیل قوم کو آسمان سے کھانا اترا، کہنے ہماری عید ہو گئی، ان کو روٹیاں ملتی ہیں عید ہوتی ہیں، تو کلمہ پڑھنے والے کہتے ہیں نبی پاک ہے تو عید کوئی نہیں ہوتی، ان کو روٹی ملی تو عید، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو سب عیدوں کی عید ہو گئی۔ لیکن یہ بات تب ہے جب دل میں محبت ہوگی، اور محبت کے بغیر کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو فہم عطا فرمائے، ہم غور کریں، توجہ کریں کہ ہم کیا ہیں، ہم کون ہیں، جی ہم کس دنیا میں آئے ہیں، کس لیے آئے ہیں، جی تو جب غور کریں گے تو ہر بات ہمارے سامنے آ جائے گی۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو اس کا فہم عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم۔